ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ سبھی حضرات کو جشن نور کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس جشن میں آئے ہوئے سبھی علماء کرام، شعراء کرام، مداح کرام اور سامعین کرام کا خیر مقدم ہے۔ جو لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، اور جب آگے آ جائیں گے تو محفل کا ایک مزاج بن جائے گا۔ یہاں سمر بھائی یقیناً لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے ایک لائبریری بھی قائم کر لیا اور اس میں مدرسہ بھی چلایا کرتے ہیں، اور اس مدرسے کے بچوں کا آپ نے دیکھا کتنے اچھے طریقے سے ترانہ پیش کر رہے تھے۔ یہ سب کا کریڈٹ جناب سمر صاحب کو جاتا ہے، اور یہ بچے بھی لائق مبارکباد ہیں۔ اس ماحول میں اور امام کی غیبت میں ہم اگر کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو آنے والی نسل کو اچھا ایجوکیشن دے سکتے ہیں، اور اچھا ایجوکیشن دینے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم کتابیں پڑھنا سیکھیں۔ تو سبھی لوگوں کے لیے چاہیے کہ پڑھنا سیکھا کریں اور لائبریری جائیں اور اس میں کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ اور یقیناً سمر صاحب نے جو شعراء کرام کو، چاہے وہ بنارس کی سرزمین سے آئے ہوئے جناب مائل بنارسی صاحب ہوں یا رشی بنارسی صاحب ہوں، بنارس کا رس اس میں گھلا ہوا ہے، چاہے غازی پور سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب دلکش غازی پوری صاحب ہوں، چاہے جون پور سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب وحدت جون پوری صاحب ہوں، یا پھر جو میزبان شعراء کرام ہیں، ایسے ایسے شعراء کرام کو منتخب کیا ہے کہ یقین جانیے جب وہ آئیں گے تو محفل کو ایک نیا مزاج دے کر کے جائیں گے اور ایک نیا ماحول دے کر کے جائیں گے۔ بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم شعراء کرام کو سنیں اور داد و تحسین سے نوازیں، اور یہ ہمارا کام، اور انشاءاللہ یہ پورے رات کا وقت ہم لوگ اپنا امام وقت کے لیے نکال لیں گے، اور یقیناً یہ رات بھر کا وقت ہمارا عبادت میں گزرے گا۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 4 مصرے پیش کروں کہ ہر ذکر ہوگا، تھوڑا تھوڑا جڑ جائیے گا میرے ساتھ، ہر ذکر ہوگا تذکرہ مصطفیٰ کے بعد۔ دیکھیں کہ سرکار ذہن صاحب کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ مصطفیٰ کے بعد، سب محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد۔ مولانا شجاع صاحب نے حدیث قصہ سے اس محفل کا آغاز کیا، اور جس محفل کا آغاز حدیث قصہ کے ذریعے ہو تو انجام بھی بہت اچھا ہوا کرتا ہے۔ یقیناً یہ محفل معراج کی منزل تک پہنچے گی۔ ایسے ایسے شعراء کرام ہیں کہ اس محفل کو معراج کی منزل تک لے جائیں گے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے آتے جائیے، چونکہ ابھی مولانا موصوف کی تقریر ہوگی، اس کے بعد پھر شعراء کرام یک کے بعد دیگرے آتے جائیں گے اور آپ ان سے کلام سنتے چلے جائیں گے کہ قول رسول دین خدا کی حیات ہے، قول رسول دین خدا کی حیات ہے، ماتھے پہ دینیات کے لکھی یہ بات ہے، ماتھے پہ دینیات کے لکھی یہ بات ہے، بے مصر بے نظیر محمد کی ذات ہے، ارے ہر ایک نبی پسینے سے ان کی زکات ہے، تھوڑا تھوڑا بول دیجیے گا، ہر ایک نبی پسینے سے ان کی زکات ہے، اور ان باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آئیے
انہیں مصروں کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے دیکھیے، ان کیمروں کی پرواہ نہ کیجیے گا، آپ حضرات کیمرے سے آگے بڑھ جائیے، جب آگے بڑھ کے سنیں گے تو مولانا موصوف کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ سب یہاں سے لے کر کے اٹھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ یقیناً آپ نے ایک اچھا ماحول بنا دیا۔ اسی ماحول میں میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں تقریر کے فرائض کو انجام دینے کے لیے آگے جناب مولانا عابد رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کے تقریر کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا استقبال نعرہ بلند سروات سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات الله آج کی یہ محفل اور یہ جشن جس عظیم ذات سے منسوب ہے اس فرزند زہرا حضرت حجت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے چونکہ یہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے، لہذا ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمامی مومنین کی خدمت میں بالخصوص معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تقدیم پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا ہوں کہ پروردگار جلد از جلد ظہور حجت ہم سب کو نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت سید الشہداء علیہ السلام ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ بزم میں علماء کرام، شعراء، محققین، اہل ادب اور سامعین کی ایک عظیم جماعت ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں کوشش ہوگی کہ 10 سے 15 یا بہت زیادہ 16-17 منٹ کے اندر ہی بات ختم کروں گا اپنی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، یوں تو آیت کافی بڑی ہے اور کافی مطالب اس آیت میں موجود ہیں، لیکن 2-3 نکات ہیں جس کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک سوال بھیجیں گے محمد علیہ محمد۔ قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خداوند متعال نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔
اور وہ وعدہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم انہیں اس روئے زمین پر ان مستضعفین کو، ان مظلومین کو حکومت عطا کریں گے، خلافت عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طریقے سے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی گئی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس حکومت میں اس دین کو تقویت اور قوت عطا کی جائے گی کہ جو دین ارتضاء لہم، جس سے خدا راضی ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ماحول ایسا ہوگا کہ خوف و ہراس کے بعد ہر طرف امن و امان، سکون، چین، شانتی، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ سارے لوگ خدا پرست ہوں گے، کوئی مشرک تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اتنا حسین ماحول اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور اس کے باوجود وہ انسان کفران نعمت کرے، اللہ کی اس عطا کا انکار کرے، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ افراد ہیں جو فاسق ہیں، کھلا گناہ کرنے والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے پیش کیا، بزرگان اور علماء اس سے بے نیاز تھے۔ اب چونکہ جس ذات سے یہ جشن منسوب ہے، اس ذات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو ابتدا میں اعلان ہوا کہ ہم کچھ لوگوں کو خلافت عطا کریں گے، اور ایسی خلافت عطا کریں گے جس کی شان اور اس خلافت کے اندر ویسی شان نظر آئے گی جو ہم نے پہلے والوں کو خلافت دی ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کے صفحات کو پڑھیں تو قرآن مجید میں ایک خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، وہ ہے جناب آدم علیہ السلام کی خلافت۔ اور مفسرین کا، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر میں جاؤں، علماء بہتر جانتے ہیں کہ اس مفسرین نے اس کی تفسیر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس زمانے کو بیان کر رہی ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ اس کیفیت اور اس ماحول کو، اس کی اس منظر کشی کر رہی ہے۔ لہذا اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے خلافت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ ہے جناب آدم کی خلافت۔ اور جناب آدم کی خلافت کی دو خصوصیتیں تھیں۔ پہلی خاصیت جناب آدم کی خلافت کی یہ تھی کہ جب جناب آدم کو خدا کو بھیجنا ہوا تو جناب آدم کے بھیجے جانے سے کئی سال قبل، ہزاروں سال پہلے جناب آدم کے بھیجے جانے کا اعلان ہو رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ ایک شان تو یہ ہوئی کہ جناب آدم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے جناب آدم کے آنے کا اعلان ہو رہا ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ جناب آدم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو جو دنیا جہاں قتل و غارت تھا، اس دنیا کو آپ نے اس قتل و غارت گھری سے ختم کیا، اور ایک چین سکون کا ماحول آپ نے اس دنیا میں دیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جناب آدم اول مخلوق تھے، لیکن علامہ جواد طابع سرائی کے بیان ہے، علامہ جوادی طابع سرائی میں یہ محفل ہے اور بہرحال جشن نور ان کا قائم کردہ یہ جشن۔ لہذا ایک جملہ میں ان کا نقل کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خود جناب آدم کے اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ایک قوم یہاں رہا کرتی جنات کی، جس کا نام تاریخ نے نسناس لکھا ہے۔ اور یہ جملہ علامہ جوادی کا میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ اتنے خطرناک تھے، اور کتنے خطرناک تھے اس کو آپ سمجھ لیں کہ عربی میں ناس کہتے ہیں انسانوں کو، ناس یعنی انسان۔ تو انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ جب ناس نے، آپ دیکھیں دنیا نے کیا قہر وبا کر رکھا ہے، تو جو ناس رہے ہوں ان کا کیا حال ہو، ان کے جو ہے وہ فتنہ و فساد کی کیا کیفیت رہے ہوگی۔ بہرکیف جناب آدم جب آئے تو اس فتنہ و فساد سے بھری دنیا کو انہوں نے عدل و انصاف سے بھرا۔ تو جناب آدم کی خلافت کی دو کیفیتیں، دو خاصیتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ان کے آنے سے کئی سال پہلے ان کے آنے کا اعلان کیا گیا، اور جب وہ آئے ہیں تو یہ دنیا عدل و انصاف جو نہیں تھی اس کے اندر عدل و انصاف پایا جانے لگا۔ اور یہی کیفیت آپ کو حضرت حجت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرجل شریف کی خلافت کی شان بھی یہی ہوگی کہ آپ کے آنے سے کئی سو سال پہلے
رسول اللہ سے لے کر امام عسکری تک سب نے آپ کے آنے کی خبر دی ہے، اور آج بھی ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی خصوصیت اور دوسری خصوصیت جو ہر امام نے تقریباً بیان کی ہے کہ جب امام آئیں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، امام علیہ السلام اپنے ظہور بابرکت سے، اپنے وجود بابرکت سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرتے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اب یہاں سے جو بات ہے اسے بغور میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا کہ قرآن نے کہنا ہے کہ جب یہ خلافت ملے گی تو ظاہر ہے کہ سب کو سوچنا چاہیے، خصوصاً وہ فرق اور مذاہب کے جو آج دنیا میں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آنے والا سب ہر مذہب و فرقے کا آدمی اس آنے والے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن کیا کسی نے کبھی اس رخ سے سوچا کہ جب وہ آنے والا آئے گا، وہ آخری حجت خدا جب تشریف لائے گا تو وہ کس دین کی ترویج کرے گا، وہ کس مذہب کے قوانین کو دنیا میں پھیلائے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر مذہب اور ہر فرقے کا انسان یہ مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قرآن سے کیسے ثابت ہو کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو وہ کس مذہب کے قوانین کو دنیا میں رائج کرے گا، کس کی ترویج کرے گا، کس دین کو وہ جو ہے وہ آگے بڑھائے گا، کس کو پروموٹ کرے گا، کون سا دین ہے وہ، اور ثابت قرآن سے کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ اور ہمارے انسان کو مدعی ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم سے بہتر کوئی ہے نہیں، ہم سب جنتی ہیں، لیکن ابھی وہ قرآن کی اس آیت میں غور کریں اور غور کرنے کے بعد نتیجہ خود آپ اخذ کریں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آخری زمانہ آئے گا جہاں ہم اپنی آخری خلافت کو دکھائیں گے اور ایک عجب جلوہ وہاں پہ نظر آئے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ہم اس آخری خلافت کرنے والوں کو ایک ایسے دین اور ایسے مذہب کو اس وقت تقویت اور قوت عطا کی جائے گی ارتضاء لہم، جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس دین سے خدا راضی ہوگا، اس دین سے خدا راضی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم کوئی حدیث پیش کر دیں، قرآن کی آیت کے علاوہ اگر کوئی تاریخی جملہ پیش کر دیں، کسی کتاب کا حوالہ کر دیں تو ہر انسان اختلاف کا شکار ہو جائے گا کہ صاحب یہ حدیث ہمارے منابع میں نہیں ہے، آپ کے منابع میں ہے، یہ تاریخ آپ کے علماء نے لکھی، ہم نے نہیں لکھی۔ لیکن اگر قرآن کی آیت ہی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ دین کون سا ہے کہ جس سے خدا راضی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس آخری خلافت میں اس دین کو تقویت دیں گے جس دین سے ہم راضی ہوں گے، جس سے رضایت کا اعلان ہم کر چکے ہوں گے۔ تو اگر قرآن مجید ہی سے پوچھے پروردگار ذرا بتا دے کہ وہ دین ہے کون سا، وہ مذہب کون سا ہے جس سے تم نے اپنی رضایت کا اعلان کیا، تو سورہ مائدہ کی آیتوں کو پڑھ دو اور ایک تاریخ کے اس زمانے کی طرف جاؤ کہ جو 18 ذوالحجہ کا زمانہ ہے، جب پیغمبر نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی صدا لگائی تو جبرائیل امین آیت لے کر آ رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پتہ چلا دین کے سارے احکام آ چکے تھے لیکن ابھی ولایت علی پہنچائی نہیں گئی تھی، تو اللہ نے اس دین سے اپنی رضایت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، ادھر جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ دین ہے جس سے ہم راضی ہیں، اور سورہ نور کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ آنے والا اس دین کو پھیلائے گا کہ جس دین سے خدا راضی ہوگا، یا لفظوں کو پلٹ کے کہوں کہ وہ فرزند مرتضیٰ لگائے گا تو اسی دین مرتضیٰ کو دنیا میں ترویج کرے گا جس کی رضایت کا اعلان خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک سوال لیجیے گا محمد و آل محمد۔ ارتضاء لهم ورضیت لکم الاسلام دینا، جب ان دونوں باتوں کو ملائیں تو صاف واضح ہے کہ وہ آنے والا کس دین کی ترویج کرے گا، وہ کس چیز کا مروج ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، وہ دین مرتضیٰ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا اس عظیم شخصیت کے منتظر کائنات کا ذرہ ذرہ یقیناً اس عظیم شخصیت کا منتظر ہے، اور آپ یقین جانیں عزیزان گرامی، علماء تشریف رکھتے ہیں، ہمارا اپنے امام سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ اور